نعمان مختار لکھوی حفظہ اللہ تعالی، آپ ایک اہم موضوع پر گفتگو فرمائیں گے جو رحمت سے متعلق ہے، یعنی رحمت کیسے حاصل ہوگی، جس کے بغیر کوئی ایک سیکنڈ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس اللہ کی رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتا، تو اس کا حصول کیسے ممکن ہے، اس کے حقدار مستحق کیسے بنیں گے، کیا اسباب وسائل ذرائع ہیں۔ تو تمام بھائیوں بزرگوں سے گزارش ہے جو باہر ہیں اندر تشریف لائیں، جو بکھرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ علمی دینی مجلس ہے، فرشتے بھی گل مل کر بیٹھتے ہیں، تو قریب قریب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سب کے یہ حاضری سننا سنانا قبول اور منظور فرمائے۔ اب میں بغیر کسی مقدمہ تمہید کے دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ نعمان مختار لکھوی حفظہ اللہ تعالی کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب فضیلت الشیخ نعمان مختار لکھوی حفظہ اللہ تعالی، بیان پونے گھنٹے کا ہوگا۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفثہ ونفثہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، ایسے لوگوں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ اللہ کا پیغام ان کو دیتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، غمزدہ نہ ہو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ خاص معاملہ کر رکھا ہے۔ اہل ایمان اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھنے والے متقین، ان کو اللہ فرشتوں کا پروٹوکول عطا فرماتے ہیں۔ فرشتوں کا نزول دنیا میں دو کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اگر ہم جائزہ لیں سابقہ اقوام کا، تو کچھ قوموں کی ہلاکت، تباہی، بربادی کے لیے فرشتے اللہ نے اتارے، اور کچھ اللہ کے پارسا اور نیک ایسی ہستیاں کہ جن کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ نے فرشتے اتارے۔ آپ ہلاکت اور تباہی بربادی کے واقعات، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، کتنی قوموں کے تذکرے ہیں جو قرآن پاک میں ہمیں ملتے ہیں، اور کیسی کیسی تباہیاں اور ہولناکیاں اور بربادیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے قوموں کو مٹا کے رکھ دیا اور کیسے عبرت کا نشاں بنایا۔ تو ان پہ عذاب دینے کے لیے بھی اللہ نے فرشتے اتارے، اور اپنے نیک بندوں کی مدد اور نصرت کے لیے بھی اللہ نے فرشتے اتارے۔ اب ہم بھی ایسے کام کر سکتے ہیں، ان لوگوں کی صفات اور ان لوگوں کے اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کر لیں کہ جن کے لیے اللہ نے وعدے کر رکھے ہیں کہ اللہ ان کے لیے فرشتے اتارتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے،
یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان اور اہل تقوی کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ جو ایمان پہ استقامت اختیار کرنے والے ہیں، توکل کرنے والے ہیں، تقوی کی راہ اختیار کرنے والے ہیں، اللہ ان کے لیے خصوصی فرشتے نازل کرتے ہیں، اور فرشتے اللہ کی رحمتیں لے کے آتے ہیں، اللہ کا عذاب لے کے نہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کے لیے اترتے ہیں۔ ہم حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کے جانے لگے، یہ مکہ وہ کیسی وادی تھی، بواد غیر ذی درع عند بیتک المحرم، کہ یہ بے آب و گیا کہ جہاں کی زندگی کے آثار تک نظر نہیں آتے، کھانے پینے کی چیز تک نہیں ہے، سایہ کے لیے کوئی درخت تک نہیں ہے، کوئی چرند پرند کوئی حیوان بھی نظر نہیں آتا ہے، ایسی سرزمین پہ اب گود میں بچہ ہے اور والدہ ہے، اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور پیچھے سے وہ پکار رہی ہیں اور بار بار پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، کون ہمارا والی وارث ہوگا؟ کوئی جواب نہیں مل پا رہا، تو پھر پوچھتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہاں اللہ کا حکم ہے، اشارہ کا کیا، اب اللہ کا حکم یہی تھا، مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، ان کو کوئی اور بات بھی نہیں کہنی، اشارے سے کہہ دی ہاں اللہ کا حکم۔ کہا جب اللہ کا حکم ہے تو وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اب ایسی جگہ پہ جہاں کوئی تصور کریں کہ وہ کیسا وقت ہوگا کہ جہاں پینے کی چیز تک نہیں ہے، اب اللہ پہ کمال بھروسہ اور توکل کیے بیٹھ گئی۔ اب جو تھوڑا بہت جو زیادہ راہ ساتھ تھا وہ ختم ہوا، بچے کو چھاتی کا دودھ پلاتے پلاتے جب وہ بھی ختم ہو گیا، اب بچہ بلک رہا ہے، رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، اب چھاتی بھی خالی ہے، اپنی تو پرواہ نہیں ہے، اب بچے کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی، اب وہ دوڑتی ہیں، صفا پہ چڑھتی ہیں، پھر دوڑتی ہوئی مروہ پہ جاتی ہیں، پھر صفا پہ، یہ 7 چکر جو ہیں وہ ایسے نہیں، یہ ان کی یاد میں ہے، اور وہ اس طرح کے یہ آرام دہ ایئر کنڈیشن اور بہترین فرش پہ چلنے والے جو آج کل ہمارے جیسے جوان بھی تھک جاتے ہیں، 7 چکر لگانے مشکل لگتے ہیں، وہ کیسی پتھریلی زمین تھی اور کیسا تپتا ہوا سورج اور اس کی تپش اور نیچے سنگریزے، اب وہ کیسے چکر لگا رہے ہیں، لیکن اللہ پہ کمال بھروسہ اور توکل کہ اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ پھر اللہ نے امتحان لیا، امتحان میں کامیابی پہ پھر جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا، تنزل علیہم الملائکہ، استقامت اختیار کرنے والوں پہ اللہ فرشتے نازل کرتے ہیں، تو فرشتوں کے سردار کو بھیجا، جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کے وہ زمزم کا کنواں وہ جاری کیا، جو ایسا ہے جو قیامت تک جاری ساری رہے گا، اور کتنے اربوں لوگ جو ہے اس سے مستفید قیامت تک ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے تو نہیں، یہ زمزم کنواں کب جاری کیا؟ جب استقامت، توکل، ایمان کا اللہ تعالیٰ نے مظاہرہ دیکھا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے نازل کر کے جبرائیل امین علیہ السلام کو نازل کر کے یہ انعام عطا فرمایا۔ غزوہ بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ کوئی جنگ کے ارادے سے تو نکلے نہیں تھے، اب پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، لڑنے کے لیے تلواریں تک نہیں ہیں، بچاؤ کے لیے ڈھالیں نہیں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے لیے ڈٹ گئے تو پھر اللہ نے بھی وعدے پورے کی، 5000 فرشتوں کا لشکر بھیج کے پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اب وہ جو اسلحے سے لیس تھے، جو جنگی مہارتوں اور ٹریننگوں کے ساتھ آئے تھے، اور جو مرنے مارنے پہ تلے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو یہ اللہ فرشتے نازل کرتے ہیں، اتارتے ہیں، اور قیامت تک یہ اللہ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اہل ایمان کی مدد اور نصرت کے لیے، لیکن اہل ایمان کو وہ عمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وہ ایمان اور توکل پیش کرنا ہوگا،
وہ تقوی کی دولت اور وہ اعمال جو فرشتوں کے نزول کا سبب بنتے ہیں وہ اختیار کرنا ہوں گے، تو فرشتے اب بھی مدد کے لیے ہمارے لیے وہ تیار بیٹھے ہیں۔ تو میں کچھ اعمال کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم سب میں سے ہر ایک کر سکتا ہے، اور اس کو کرنے سے فرشتے ان کے مددگار ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا عمل، ابھی آپ نے جا کے سونا ہے تو سونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کر کے سوتا ہے، جو باوضو سوتا ہے، اس کے لحاف میں، اس کے کپڑے میں، اس کی چادر اوڑھنی میں اس کے ساتھ چپک کے فرشتہ سوتا ہے، اور رات کو جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہم اغفر لہ۔ یہ سو رہا ہے اور فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ فرشتہ اس کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے کیوں کہ انہ بات طاہرا، اس لیے کہ اس نے رات جو گزاری ہے وہ باوضو ہو کے، وضو ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ نماز کے لیے ایک شرط ہی نہیں ہے، بنفسی ایک بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ یہ ایک روحانیت کا خزانہ ہے۔ یہ وضو اس کی مومن حفاظت کرنے والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حفاظت مومن کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، جو مومن ہے، یہ مومن کی نشانی ہے وضو کی حفاظت کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ جو آسمانوں پہ آپ نے سنی تھی تو آپ نے ان سے پوچھا بھی آؤ بلال کیا کرتے ہیں آپ؟ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، کتنے صحابہ ہیں، تو سب سے آگے نکل گیا، تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنائی تھی، تو کیا کرتا ہے؟ جب بھی وضو کرتا ہوں رات یا دن کے حصے میں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں عطا کروں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت وہ وضو سے رہا کرتے تھے، اور جب بھی وضو کرتے 2 رکعات ادا کرتے۔ کتنی فضیلت ہے، کتنا یہ کمال کا عمل ہے۔ ہاں، تو باوضو سونے سے فرشتوں کی معیت، اور آیت الکرسی پڑھنے سے فرشتہ چوکی دار بن جاتا ہے، پہرے دار بن جاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا کہ جو ایسی جگہ پہ ہے جہاں کوئی اس کے ساتھ کوئی اور ہے ہی نہیں، پہاڑوں میں ہے، دریاؤں صحراؤں میں، اکیلا تنہا۔ اب وہاں نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو نماز کے لیے کوئی اور ساتھی نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ اکیلا ہی اذان کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اکیلا ہی تکبیر کہتا ہے، اکیلا ہی اللہ اکبر، جماعت کرا دیتا ہے۔ اب اکیلا ہی جماعت کرا رہا ہے، صلی خلفہ الملائکہ، اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ آ کے اس کے پیچھے جو ہے نماز ادا کرتے ہیں، اس کی امامت میں فرشتے ادا کرتے ہیں نماز۔ یرکعون برکوعہ ویسجدون بسجودہ ویؤمنون بدعائہ، وہ فرشتے آ کر اس کے رکوع کے ساتھ رکوع کر رہے ہیں، اس کے سجدے کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں، اس کی دعا کے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں، اللہ اس کی دعا قبول فرما لے۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دل سے اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہ ہم تو حلقت، چولیاں، بوز، کینہ، غیبتیں اور ان کاموں میں مشغول رہتے ہیں نا، ان کا علاج یہ ہے، جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میری غیبت چھوٹ جائے، میرا دل صاف ہو جائے، کینہ، بوز، حسد، اس سے میرا دل صاف ہو جائے، اس کو یہ عادت اپنا لینی چاہیے، اس سے اس کا دل صاف ہو جائے گا۔ جس بھائی کے خلاف وہ غیبت یا چغلی اور کینہ کی عادت ہے، اس بھائی کے لیے دعا کرے، یا اللہ اس میں جو یہ کمی کوتاہی ہے اس کی اصلاح فرما دے۔ اس سے کیا ہوگا، اس کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دی جائے گی، اس کے دل میں بھی محبت ڈال دی جائے گی، دل بھی کینہ اور بغض سے پاک ہوگا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، فرشتہ نازل ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے سر کے پاس فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی دعا کے ساتھ آمین کہتے ہیں اور کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، جو تو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے تجھے بھی ملے۔ اس کی دعا کے ساتھ آمین بھی کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے تجھے بھی اللہ عطا فرمائے۔ یہ کیسے اپنی دعا اپنے لیے مانگ رہے ہیں تو شاید قبول ہو نہ ہو، اب فرشتہ آ کے اس کے لیے دعا کے ساتھ آمین کہے اور یہ الفاظ بھی کہے تو یقیناً یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا، یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔
فرشتہ وہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اللہم صلی علیہ اللہم اغفر لہ۔ اب نماز تو پڑھ لی ہے، جاتا نہیں ہے، بیٹھا ہے، کیوں؟ اللہ کی محبت اس کو جانے نہیں دے رہی، اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق ایسا مضبوط ہے۔ اللہ ہمیں ایسا تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے عرش کے سائے کے حصول کا ذریعہ ہے، اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت۔ نماز پڑھی باجماعت، اسی جگہ زیادہ دیر بیٹھے رہنا، وہ جگہ کون سی ہوتی ہے؟ جہاں نماز آپ نے کھڑی کی ہے، شروع کی ہے، آپ کے قدموں سے لے کے سجدے تک کی جگہ، اس کو چھوڑ کے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ وہاں کوشش کریں جتنی دیر زیادہ بیٹھ سکتے ہیں، ذکر اذکار کرنے اسی جگہ بیٹھ کے کریں، تھوڑا سا آگے ہو جائیں، سجدے تک ہو جائیں۔ تو اس جگہ پہ جب تک انسان بیٹھا رہتا ہے، وہ اپنے ذکر اذکار میں مشغول ہے، دعا کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ، فرشتہ الگ طور پہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہم اغفر لہ اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ۔ تو یہ بھی فرشتوں کے، اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترمذی میں کتاب التفسیر میں باب سورۃ صاد، اس کے تحت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز میں لیٹ ہو گیا۔ فجر کی نماز اتنا لیٹ ہوئے کہ صحابہ کو خدشہ لاحق ہوا کہیں سورج طلوع ہی نہ ہو جائے، بہت ساری سفیدی چھا چکی ہے۔ تو اچانک پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ آپ حجرے سے نکلے ہیں اور بڑی تیزی سے، جیسے آپ کو بھی احساس ہوا کہ بہت لیٹ ہو گئے ہیں، اپنے کپڑوں کو جو ہے سمیٹتے ہوئے آپ جلدی سے آگے بڑھے اور مصلے پہ آپ کھڑے ہوئے، امامت کرائی، فجر کی نماز ادا کی اور بہت ہی مختصر نماز پڑھی کیونکہ وقت بہت کم تھا۔ تو آپ نے انتہائی مختصر آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ جب فجر کی نماز ہو چکی تو آپ نے فرمایا علی مصافکم، نماز پڑھنے والوں اپنی اپنی جگہ پہ رہنا، بیٹھ جائیں، بات سنیں۔ اب سارے متوجہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی تاخیر کا سبب بتلایا کہ آج عجیب ہوا، جو اتنی تاخیر ہو گئی ہے کیوں ہوئی ہے، اس کا سبب آپ بتا رہے ہیں۔ آج عجیب ہوا، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں رات اٹھا، قیام کے لیے کھڑا ہوا تو طبیعت بوجھل ہوئی، نیند غالب آئی، میں سو گیا۔ جب سو گیا تو میں نے نیند میں اللہ کو دیکھا، میں نے اللہ رب العالمین اللہ عز و جل کو دیکھا، خواب میں، نیند میں۔ دنیا میں ویسے جاگتے ہوئے کوئی بھی لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ معراج کے موقع پہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت سے پردے حائل تھے، اللہ تعالیٰ سے جب بات کی اللہ کو دیکھا نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فتاوی معروف ہیں ان میں سے ایک یہ بھی فتویٰ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں تو آپ نے خواب میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور اللہ کو بہت ہی حسین و جمیل شکل و صورت میں دیکھا، اللہ کو بہت خوبصورت دیکھا۔ اللہ کی جیسے شایان شان کیسا جمال ہوگا، کیسی خوبصورتی ہوگی، تو آپ نے بہت ہی حسین و جمیل شکل میں دیکھا۔ پھر اللہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے محمد فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، فرشتے جو ہے کس بارے میں آپس میں تکرار کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا ادری، مجھے تو معلوم نہیں۔ تھوڑا وقت گزرا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کہا یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، فرشتے آپس میں کس بارے میں تکرار کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ مجھے تو معلوم نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ نے کہا یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، آپ کا جواب پھر یہی تھا مجھے کیا معلوم، آپ کا علم تو وہی ہے جو اللہ دے دیں، اب اس کا علم ہے ہی نہیں آپ کے پاس تو کیا بتلائیں۔ تو
تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے میری پشت پہ اپنا داہنا ہاتھ رکھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ اللہ تعالیٰ نے دایاں ہاتھ رکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. بڑا مزہ آیا, بڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی. آپ کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک مجھے سینے میں محسوس ہوئی. مجھ پہ سب کچھ عیاں ہو گیا. تو مجھے گویا نظر آ گیا فرشتے کیا کر رہے ہیں, کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے. ہاں, پھر اللہ نے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ, تو اب آپ کو پتہ چل گیا تھا. تو اب آپ نے بتلایا فی الکفارات, کہ فرشتے جو آپس میں تکرار کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, آپس میں ان کا بحث و مباحثہ ہو رہا ہے, وہ اس بارے میں ہو رہا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہیں, جن سے گناہ مٹ جاتے ہیں, گناہوں سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے. ایسے اعمال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, وہ کون سے ہیں بتلائیں. تو پھر آپ نے بتلائے وہ 3 اعمال ہیں کہ جو انسان کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ, ریزر ہیں. گناہوں کو مٹانا جاتے ہیں نا, تو وہ ریزر ہیں. ہم بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں. گناہوں کو مٹانے والے ریزر وہ 3 ہیں. کون کون سے؟ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء فی المکارہ, نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل وضو کرنا. اب بعض اوقات ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں کہ جہاں پانی انتہائی گرم ہوتا ہے, موسم بھی گرم ہے, پانی کو ہاتھ نہیں لگ رہا, لیکن پھر بھی مکمل وضو کرنا یہ ایسا عمل ہے جو گناہوں کو مٹانے کا باعث ہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا المشی علی الاقدام الی الجماعات, باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں چل کے جانا. ایک ایک قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں. یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ. اور تیسرا عمل الجلوس فی المساجد بعد الصلوات, اللہ کے گھروں میں باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا. جیسے پہلے میں نے آپ کو بیان کیا نا, تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا کریں, فرشتے بھی اترتے ہیں. اور یہ ریزر ہے, گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. جب تک آپ بیٹھے ہیں آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, گناہ ختم ہو رہے ہیں, گناہ ریز ہو رہے ہیں, گناہ صاف کیے جا رہے ہیں. یہ 3 اعمال یہ کیا ہیں؟ یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ, اس کے علاوہ اور کیا بحث و مباحثہ چل رہا ہے فرشتوں کا؟ تو آپ نے فرمایا فی الدرجات, اور جو مباحثہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کے مقام و مرتبہ سٹیٹس کو اللہ کے ہاں بلند کرنے والے ہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ والے اعمال کون سے ہیں؟ آج کل بڑے بڑے کورسز ہوتے ہیں, یونیورسٹی میں بڑے بڑے لیکچر دیے جاتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, انسان کا مقام و مرتبہ, انسان کا سٹیٹس وہ کیسے اپ ہوتا ہے, کیسے بڑا ہوتا ہے, انسان اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے, وہ اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اعمال جو درجات کی بلندی کا باعث ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اطعام الطعام ولین الکلام والصلاة باللیل والناس نیام. پہلا, لوگوں کو کھانا کھلانا, لوگوں کو عام کھانا کھلانا, جاننے والے نہ جاننے والے, اپنے رشتہ دار, عزیز و اقارب, محلے دار, مسافر, مسکین, جو بھی ملے. اطعام الطعام, کھانا کھلانا, یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے مقام و مرتبہ کو اللہ کے ہاں بلند کرنے والا. ولین الکلام, اور کلام کی نرمی, دوسروں سے بات کرنی ہے ادب احترام کے ساتھ, دوسروں کے دل دکھانے والی, دل جلانے والی باتیں نہیں, بلکہ ہمدردی اور خیر خواہی والی, دل کو لبھانے والی باتیں کرنا, مسکراہٹوں کو بکھیرنے والی باتیں کرنا, دوسروں کے لیے ان کے غمی کا باعث نہ ہو بلکہ ان کے لیے خوشی کا باعث, ایسی باتیں کرنا.
لین الکلام، یہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ انسان کے تمام اعضاء میں ہڈی ہے، لیکن زبان میں اللہ نے ہڈی نہیں رکھی، اس لیے کہ زبان کی سختی اللہ کو پسند نہیں ہے، زبان کی نرمی اللہ کو مطلوب ہے۔ لین الکلام، نرم گفتگو۔ والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور رات کا قیام کہ جب لوگ سو رہے ہوں، یہ ایسا عمل ہے جو انسان کے درجات کو بلند کرنے والا ہے، اس وقت بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے اعمال کہ جن میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی جواب صحیح دے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سل، اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب سوال کیجیے، اب مانگیے، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ آپ پاس ہو گئے نا، جو سوال پوچھے گئے تھے 100% پورا صحیح جواب دے دیا، تو اب آپ کو انعام، منہ مانگا انعام ملے گا، جو آپ چاہتے ہیں مانگیں۔ تو آپ پھر مانگنے لگے۔ اللہ سے کیا مانگا؟ کمال کی دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی دعائیں کرنے والا بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ ایک جملہ کمال کا جملہ ہے، معنی مفہوم آپ سمجھتے ہوں گے، نہیں تو اس کو ترجمہ آپ دیکھیں، اس کو مسلم میں اس کو یاد کریں تو آپ نے بعد میں کہا یہ سچ ہے، یہ جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے تھا تو خواب، یہ سچ ہے، حقیقت ہے۔ اس دعا کو خود بھی یاد کریں اور آگے بھی یاد کروائیں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایسے اعمال کہ جن سے اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی عمل ہے کہ کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو، اس کی عیادت کے لیے کوئی مسلمان جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم عاد مریضا، کوئی بھی مسلمان وہ کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، ایک دو نہیں، 70,000 فرشتے اللہ نازل کرتے ہیں۔ بعض شارحین نے اس کی توضیح کرتے ہوئے کہا کہ 70,000 لمیٹڈ نہیں ہے، اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا تعداد، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اتنے فرشتے اللہ اتارتے ہیں، اور وہ فرشتے کس لیے اتارتے ہیں؟ اس عیادت کرنے والے کے لیے، وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ دن کے شروع میں کسی حصے میں اس نے عیادت کی ہے تو شام تک وہ اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور رات کے ابتدائی حصے میں اگر اس نے عیادت کی ہے تو صبح کے طلوع ہونے تک اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ 70,000 کتنا بڑا عمل، اجر کتنا بڑا، عمل کتنا معمولی سا اور اجر کتنا بڑا ہے کہ مسلمان بھائی کی عیادت کرنا، تو اس ذہن سے عیادت کریں کہ پیارے رسول کی سنت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں اجر ہے، اللہ سے اجر لینا ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں سورج کے غروب ہونے تک۔ دن کو اگر اس نے یاد کی ہے، رات کو کی ہے، تو سورج کے طلوع ہونے تک کتنا وقت اس کے لیے وہ رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ خوش نصیب جن کو اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا حصول ممکن ہوتا ہے، وہ ہیں ان المساجد للہ اوتادا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کے اوتاد ہیں۔ بتد آپ سمجھتے ہیں نا، میخ کو کہتے ہیں۔ یہ پہاڑوں کو اللہ نے اوتادا بنایا کہ زمین کو ہلنے نہ دے، ان کی زمین کی رکھوالی کرنے کے لیے۔ تو مسجدوں کے رکھوالے
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجدوں کے رکھوالے، مسجدوں کی نگہبانی کرنے والے، مسجدوں کی حفاظت کرنے والے، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والے، ان کی آباد کاری کا خیال رکھنے والے، مسجدوں میں آنے والے نمازیوں کے آرام کا خیال رکھنے والے، مسجد کے متعلقین بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اس ذہن کے ساتھ مسجد کی خدمت کرنے والا ہو تو وہ اوتاد ہے۔ تو یہ مسجد کے جو رکھوالے ہیں یہ بھی کمال کے لوگ ہیں۔ الملائکۃ جلساؤہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتے ان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ لوگ تو ان کو کہتے ہیں یہ تو خادم ہے، اور یہ تو ہمارا ملازم ہے، امام ہے، یہ تو مؤذن ہے، ان کی کوئی اہمیت لوگوں کے دلوں میں ہو نہ ہو، فرشتے ان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ لوگ ان سے ملے نہ ملے، فرشتے ان کے ساتھ کاٹ آن کے بیٹھتے ہیں۔ الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور فرمایا اذا غابوا وان غابوا فیفتقدونہم، اگر وہ ایسا ہو کہ کبھی وہ غائب ہوں گے، نظر نہیں آ رہے تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور کہاں گئے وہ؟ مؤذن نظر نہیں آ رہا، امام نظر نہیں آ رہا، خطیب نظر نہیں آ رہا، صفائی کرنے والا نظر نہیں آ رہا، پہرے دار نظر نہیں آ رہا، یہ مسجد کے اوتاد کہاں ہیں؟ وہ ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان کو گم پاتے ہیں، ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں کو ان کی کمی کا احساس ہو نہ ہو، فرشتے ان کی کمی کا احساس کرتے ہیں، وہ ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب وہ بیمار ہو جائیں فعادوہم، وہ فرشتے آ کے ان کی تیمارداری کرتے ہیں، اور کبھی وہ کسی مشکل میں پڑ جائیں اعانوہم، وہ فرشتے آ کے ان کی مددگاری کرتے ہیں، فرشتے ان کے مددگار بنتے ہیں، فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے۔ اور کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے جنازوں پہ فرشتے اترتے ہیں، وہ فوت ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی تھے نا کہ جن کے فوت ہونے پہ آپ نے فرمایا اللہ کا عرش ہل گیا، آج تو اللہ کا عرش ہل گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی وفات پہ، ان کے جنازے پہ جب صحابہ نے چارپائی کو اٹھایا ہوا تو وزن محسوس ہی نہیں ہو رہا، کچھ چیمیں گوئیاں ہوئیں، باتیں ہوئیں، آپ کو پتہ چلا، آپ نے کہا تمہیں کیا معلوم، فرشتوں نے کندھا دیا ہوا تھا، فرشتے اس کے جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک اور صحابی رسول ہیں جس کے لیے فرشتے اترے، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 16-17 سال کی عمر کے، ابھی لڑکپن ہے، جوانی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت پیش رہا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی کام بھیجا، واپس ہی نہ آئے، 1 دن 2 دن کرتے کرتے 40 دن گزر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی، پتہ کیا، ڈھونڈا، مل ہی نہیں رہا، کیا ہوا؟ تو وہ ثعلبہ جو نبی کی خدمت میں ہر وقت مستعد رہا کرتا تھا، آپ نے کام بھیجا تو مدینے کی گلیوں میں گزرتا ہوا ایک گھر کے آگے سے گزرا تو گھر کا دروازہ کھلا تھا، جو پردہ تھا وہ ہوا سے اڑا، تو اس کی نظر گھر میں پڑی، تو گھر میں بات میں ایک عورت غسل کر رہی تھی، اس کے ننگے جسم پہ نظر پڑ گئی۔ اب یہ اتفاق تھا، اب گزرتے ہوئے جان بوجھ کے انہوں نے دروازہ کھول کے کوئی جھانکا نہیں تھا، گزرتے ہوئے اتفاقی ایسا ہوا۔ اب ثعلبہ کی ننگی عورت کے جسم پہ نظر پڑی، ان کی کیفیت ہی بدل گئی۔ او ثعلبہ، تو منافق ہو گیا، کیا بنے گا تیرے بارے میں تو ابھی قرآن نازل ہو جائے گا، تیرا نفاق کا پول کھل جائے گا، رسول تجھے کام بھیجے اور تو لوگوں کے گھروں میں جھانکتا پھرے اور ننگی عورتوں کے جسموں کو دیکھے۔ او ثعلبہ، تو لٹ گیا، تو برباد ہو گیا۔ اب اسی بات سے وہ اتنے پریشان کہ رو رہے ہیں اور کچھ سجھائی نہیں دے رہا کہ میں کیا کروں۔ مدینہ چھوڑا، پہاڑوں میں نکل گئے۔ اب کتنے دن جب گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تو ڈھونڈو اس کو، خالد، حضرت عمر، دیگر صحابہ، 3 صحابہ جو ہے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے مدینہ سے باہر، مدینہ سارا چھان مارا، نہیں ملا۔ اب پہاڑوں کا رخ کیا،
ढूंढ रहे हैं। एक जगह पे पहुँचे, चरवाहा बकरियां चरा रहा था, उससे पूछने लगे, कोई नौजवान देखा हो, एक लड़का, उसको हम ढूंढ रहे हैं। कहते लगता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो वही लड़का है जो दिन के पिछले पहर उस पहाड़ी की चोटी से नीचे उतरता है और आकर मेरे से जो है वो दूध लेता है और दूध पीता है और फिर वापस चला जाता है। जब आता है तो रो रहा होता है। उसकी कैफियत यही होती है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला से माफ़िया मांग रहा होता है। दूध पीता है और फिर वापस ऐसे ही इसी कैफियत के साथ वापस चला जाता है। यार मुमकिन है वही हो, हमें रास्ता बताओ, हम उसके पीछे जाते हैं। कहते तुम तो उसके पीछे नहीं जा सकते, मुझे भी मालूम नहीं, पता नहीं कहाँ से आता है और तो बहुत ऊंचाई वाला है, तुम उस तक पहुँच नहीं सकते। मिलना है तो ऐसे करो, इंतज़ार करो, मेरे साथ रहें, पिछले पैर जब वो आएगा उस वक़्त उसको मिल लेना, इंतज़ार में रहे। पिछला पैर हुआ, ऊपर से उतरता दिखाई दिया, कोई लड़का उतर रहा है। अब उनकी नज़रें उस पर लगी हुई हैं कि कौन है ये। जब उसके पास आया, आके दूध पिया, उसकी कैफियत ये है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, बस यही कह जा रहा है और आंखों से आंसू बह जा रहे, रोए जा रहे। हम तो बड़े बड़े पाप करके भी, गुनाह करके भी, फिर भी कहते हैं हमने क्या किया, हम कौन से गुनाहगार हैं, हम कौन से ये हैं, और अपना जो है ना, मैं तो यूं हूँ, मैं तो फला हूँ। ये सहाबा की कैफियत देखो, अल्लाह अकबर। जब जाने लगा तो इन तीनों ने पकड़ लिया, ओ सालबा तू यहाँ, तेरी हालत क्या है? और इतने दिन उसे कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ दूध पे गुजारा और रो रो के वो निढाल और अजीब कैफियत बनी हुई। आओ रसूल बुला रहे हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भेजा है, हम तुझे तलाश करने के लिए आए हैं, आओ हमारे साथ। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। क्या मेरे लिए कुरान उतरा है? क्या कुरान पाक में मेरे लिए कोई मुनाफिक होने की कोई बात आई है? मेरा निफाक खुल तो नहीं गया? मेरे मुनाफिक होने पे अल्लाह ने कुरान तो नहीं उतार दिया? ये पूछ रहे हैं। और नहीं सालबा क्या हुआ तुझे, आओ। नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं किस मुंह से उस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करूं? उन आंखों से रसूल को कैसे देखूं जिन आंखों ने नंगी औरत का जिस्म देखा? मैं कैसे आपके पास जाऊं? मेरा तो निफाक खुल जाएगा। नहीं नहीं सालबा जाना होगा। वो नहीं जाते, बजिद हैं, उठाया कंधों पे और ले चले मदीने को। उसके घर में आके उसको डाला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच के आपको बतलाया कि सालबा मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेताबी के साथ पहले इंतज़ार में थे, आप दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे और सालबा को देखा, उसके पास बैठे, उसकी कैफियत देखी, वो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रोए जा रहे हैं और अल्लाह ताला से माफ़िया मांग रहे हैं। आप उसके पास बैठे, आपने अपनी रान पे हज़रत सालबा के सर को रखा। जब सालबा को पता चला कि मेरा सर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान पे है, आपके चेहरे अक़दस को देखा, फ़ौरन झटक दिया। ये गुनाहों से लुथड़ा हुआ सर, ये इतनी मुक़द्दस रान के काबिल नहीं है। अपने सर को झटक दिया कि या रसूलल्लाह मैं तो गुनाहों से लुथड़ा हुआ, क्या मेरे बारे में अल्लाह ने कुरान तो नहीं उतार दिया? मेरा निफाक खुल तो नहीं गया? कहो सालबा क्या हुआ, क्यों परेशान है? अल्लाह की रहमतें बहुत वसी हैं, क्या चाहता है तू? कहने लगा अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता हूँ, अल्लाह से जन्नत का हुसूल चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ की, जन्नत के हुसूल की दुआ की। अब सालबा कहता है या रसूलल्लाह मुझे ऐसे लग रहा है जिसमें जैसे चूंटियाँ चल रही हैं। कहा ये तो कैफियत मौत की कैफियत लगती है। अब थोड़ी इसना में फौत हो गए, तजहीद व तकफीन का वक़्त हुआ। अब जनाजा लेके सहाबा चल रहे हैं, अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जनाजे में साथ शामिल हैं। आपके लिए सहाबा ने जगह खुली छोड़ी हुई है ताकि आप आसानी से चलें, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने का अंदाज क्या है? आप अपनी एड़ियों को उठाए हुए
اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ بڑے ایسا قدم، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے چل رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے جگہ تو کھلی ہے، اور آپ کے چلنے کا انداز کیسا عجیب سا ہے کہ جیسے بہت زیادہ ازدحام ہو، بہت رش ہو۔ آپ ایڑیاں اٹھا کے اور اپنی انگلیوں کے پوروں پہ چل رہے ہیں۔ تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحابہ کی موت پہ آج جنازے کے لیے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پروٹوکول عطا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فرشتوں کا نزول کرتے ہیں جو تقوی کی دولت سے مالا مال ہوں، جو متقی ہوں، جو پرہیزگار ہوں، اللہ پہ توکل کرنے والے ہوں۔ آج ہم بھی ایسا ایمان پیش کریں۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے وہ ہمارے منتظر ہیں۔ فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال حسنہ کی توفیق سے نوازے۔ ٹائم ہو چکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کے خادمین کی یہ محنتوں کو قبول و منظور فرمائے، اور ان کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے، اور یہ مشکل وقت جو اس وقت ان پہ آن پڑا ہے، ان کے لیے خاص طور پہ تمام اہل ایمان کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ دین کا کام لے، اور منافقین کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ و مامون رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کی نیک حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ یہ ایک سوال ہے، کیا تعویذ کو گلے میں ڈال سکتے ہیں؟ قرآنی آیات ہوں یا کوئی اور چیز لکھی ہوئی، تفصیل سے وضاحت کریں۔ اگر کسی نے قرآنی آیات کو لکھ کر گلے میں لگایا ہو تو یہ شرک ہوگا یا بدعت؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیں۔ اس بارے میں کبار علماء کرام کے فتاوی موجود ہیں کہ سد ذرائع کے طور پہ ایسے تعویذات سے بھی بچنا چاہیے۔ قرآنی آیات، تعویذ، اس کو شرک نہیں کہہ سکتے۔ وہ تمیمہ جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ قرآنی آیات کا جو تعویذ ہے وہ تمیمہ میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی اس سے بچنا وہ بہتر ہے۔ سد ذریعہ کے طور پہ علماء کرام کے فتاوی یہی ہیں کہ اس سے راستہ کھلتا ہے کہ آپ نے تو قرآنی آیات کا تعویذ وہ آپ نے پہنا ہے، تو آپ کو دیکھ کے کوئی اور جو ہے وہ کسی مشرک سے اور من گھڑت ایسے بھی تعویذ ہوتے ہیں کہ جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، گنتی لکھی ہوتی ہے، اور ڈبے بنائے ہوتے ہیں، تصویریں بنائی ہوتی ہیں، وہ خالصتاً شرک ہوتے ہیں۔ تو شرک کا دروازہ کھلتا ہے، تو شرک کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اب کتنے اذکار ہیں، یہ میں آپ کو بتایا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے فرشتہ اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ اب یہ کیا مشکل ہے؟ آپ رات کو سوتے وقت جو ہے آیت الکرسی پڑھیں، اپنے بچوں کو یہ یاد کروائیں، اور ذکر اذکار کتنے ہیں، ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب حضرت الشیخ نعمان مختار لکھوی حفظ اللہ تعالی، اللہ ان کو اس بہترین بیان پر جزائے خیر دے۔ اللہ ہمارا بھی شمار انہیں میں فرمائیں جن پر اللہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح کے کردار ادا کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی حالت پہ رحم فرمائے، اس مسلمانوں کو اپنے مقدسات، مشاعر، ممالک وغیرہ کے دفاع، تحفظ اور حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ مسلمان حکمرانوں سے دین کی خدمت، علماء اور اسلامی شعائر، عقیدہ وغیرہ کی
دفاع اور تحفظ کا کام لیں، اور جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے، گھٹیا نظریں رکھنے والے منافق یا اسلام کے لبادہ اڑے ہوئے جو غیر مسلم ہیں، اللہ ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملائے، ان کے جو بھی سازش ہیں ان کو چاک کرے، پردہ فاش کرے، راز کو، ان کی ٹیکنالوجی کو فیل کرے، دل و دماغ کو فیل کرے، ان کو آپس میں ایک دوسرے سے مٹبیر کرے، مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ کل عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد محمد بن لادن میں جناب عبدالباسط بن حافظ عبداللہ شیخو پوری ان کا جامع مسجد محمد بن لادن میں بیان ہوگا۔ سب بھائیوں سے شرکت کی اپیل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بیان کرنے، حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کر کے دوسروں کو بھی اس کی دعوت تبلیغ کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سب کی یہ حاضری سننا سنانا قبول منظور فرمائے۔ اللہ شیخ صاحب کی زیارت حرمین قبول منظور فرمائے۔ جن کے تعاون سے یہ پرامتیں پایا، اللہ ان سب کو اس کا بہتر اجر، ثواب اور صلہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہ استغفر